Assalamu alaikum and welcome back to our podcast on Pakistan's never-ending identity crisis. میں ہوں لینا صادق اور میرے ساتھ ہے احمد بلال محبوب, president of PILTAT. Assalamu alaikum Bilal صاحب. وعلیکم السلام علیکم. بلال صاحب, last time we spoke about ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے کیسے کرٹیکل پوائنٹ پہ پاکستان کی لیڈرشپ کا رول سنبھالا اینڈ ان کے سکسیسز اینڈ ان کے فیلیئرز اینڈ ان کی ایونچوئل جو ڈاؤن فال تھی. we'll continue from there. So how did General Zia manage to take over? بہت شکریہ. دیکھیے, بنیادی طور پہ تو جنرل ضیاء الحق کو ٹیک اوور کا موقع اس لیے ملا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک ایجیٹیشن تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور تقریباً پورے پاکستان میں ان کے خلاف جلسے ہو رہے تھے, جلوس ہو رہے تھے, جو کچھ وائلنٹ بھی ہو رہے تھے, اور اس کے نتیجے میں جو ملک کا لا اینڈ آرڈر کا سسٹم تھا وہ سارا کولیپس ہو گیا تھا. اگرچہ بھٹو صاحب نے بہت لیڈرشپ دکھائی اور اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے بہت ڈائلاگ کیا, لیکن وہ ڈائلاگ بھی ذرا لمبا کھنچ گیا. اگرچہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ کچھ ایگریمنٹ ہو سکتا تھا کہ اگلے الیکشن کے بارے میں ان کے تحفظات جو تھے وہ دور ہو سکتے تھے, لیکن فوج نے زیادہ انتظار نہیں کیا. حالانکہ فوج کو دخل اندازی کیے بغیر اس چیز کا پورا موقع دینا چاہیے تھا کہ سویلین جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر لیں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو پہلا موقع تو انہوں نے حاصل کیا کہ ایجیٹیشن ہے ملک کے اندر, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کچھ کم ہو گئی ہے, تو وہ اس وقت وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اگر جس بات کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروون بات ہے, لیکن بعد کے واقعات نے اس کو تھوڑا سا ثابت بھی کیا کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو لانا مقصود تھا. یعنی بھٹو صاحب کا اس وقت ہونا, بعد میں جو جیو پولیٹیکل چینجز ہوئیں اس علاقے میں, اس کی وجہ سے ضیاء الحق شاید ایک بہتر رول ادا کر سکتے تھے ان قوتوں کے لیے جو شاید بھٹو صاحب نہ کر سکتے. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا, لیکن بنیادی فیکٹر جس سے کہ موقع ملا وہ تو ایجیٹیشن کا ہی تھا. بٹ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیورنگ بھٹوز ٹائم ملٹری ہیڈ بیکم ویری ویک بیکاز آف دا بنگلہ دیش کی کریشن اینڈ وہ وار اور سارا کچھ. تو اتنی جلدی ہاؤ ڈڈ دے باؤنس بیک کہ دے ور ایبل ٹو ٹیک اوور؟ یہ بات ٹھیک ہے, شروع میں 1971 کے ڈبیکل کے بعد فوج بہت کمزور تھی, ڈیمورلائز تھی, اور میرے خیال ہے اس کا سیاست میں اتنی جلدی آنے کا ارادہ نہیں تھا. لیکن 1977 کے الیکشن, اس میں رپورٹڈلی جو ریگنگ ہوئی اور پر ریگنگ کے نتیجے میں جو ایجوٹیشن بلڈ ہوا, اس نے پھر موقع دیا ملٹری کو. یعنی ملٹری تو اتنی طاقتور شاید نہیں ہوئی, لیکن ملٹری کے مقابلے میں جو پولیٹیکل فورسز تھیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ ویکن ہو گئے. جب اتنے کمزور ہو گئے تو نسبتاً پھر فوج کو موقع ملا, وہ زیادہ طاقتور مقابلتاً ہو گئی تو انہوں نے کیا. لیکن اگر بھٹو صاحب یہ 1977 کے الیکشن کے اندر جو غلطیاں ہوئیں وہ نہ کرتے تو شاید پھر فوج کو موقع نہ ملتا. لیکن لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا اس بات پہ؟ ڈڈ دے میس کوئی پروٹیسٹ ہوا اباؤٹ کہ مارشل لاء لگ گیا ہے, یا سائلنس تھی اسٹریٹس پہ؟ دیکھیے, لوگوں کا ریئیکشن جو تھا وہ تو نیگیٹو تھا, بہت اس کے حق میں نہیں تھے لوگ, لیکن چونکہ سوسائٹی بہت پولرائز ہو چکی تھی اس وقت تک, ایک طرف بھٹو صاحب اور ان کے حامی تھے اور دوسرا بھٹو صاحب کے مخالف تھے. تو دونوں چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جو بھٹو صاحب کے مخالف تھے انہوں نے حلوے کی دیگیں پکا کے تقسیم کی, مٹھائیاں بانٹیں, خوشی کا اظہار کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی اقتدار سے ہٹ گئے ہیں. لیکن جو بھٹو صاحب کے حامی تھے وہ کسی حد تک ڈی مورلائز تھے اس وقت, اس لیے وہ اتنا اوپنلی ریئیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن بعد کے آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ وہ لوگ بالکل موجود تھے اور انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے ریئیکٹ بھی کیا. لیکن فوری طور پہ مارشل لاء کا جو خطرہ تھا, خدشہ تھا اور جو ڈر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کوئی اتنا بڑا ریئیکشن فوری طور پہ بلڈ اپ نہیں ہوا. اینڈ ایونچولی جو یہ مارشل لاء کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل ہوا اور ان کا جیسے اب تو خیر سپریم کورٹ ہیز ایون سیڈ جوڈیشل مرڈر ہوا,
اس کا کیا لاسٹنگ امپیکٹ تھا پاکستان کی ڈیموکریسی پہ اور ایک ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ پہ؟ دیکھیے یہ جو ٹرائل تھا اس نے ایک بار پھر ثابت کیا، یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ کورٹس نے پاکستان کی ڈیموکریسی کو ڈیمالش کرنے میں ایک رول ادا کیا، اور وہ خود سے نہیں کیا، دوسری فورسز کے کہنے پہ ان کی بڈنگ کی۔ تو یہ بھی ایسا موقع تھا جب جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب کو ڈیمالش کرنا چاہتے تھے، بھٹو صاحب کو سین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کورٹس کا سہارا لیا۔ یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنسز بھی تھیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی تھا، مقدمہ چل سکتا تھا، لیکن کیا ان کو اس میں سزائے موت مل سکتی تھی؟ اور کورٹ اتنی ڈیوائیڈڈ تھی، اس کے باوجود مل سکتی تھی، اس کے بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں تھا۔ اور اب جب کہ ہماری سپریم کورٹ نے کافی سالوں کے بعد اس کا دوبارہ جائزہ لیا ہے، تو انہوں نے اب یہ ورڈکٹ دے دیا ہے کہ وہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کورٹ استعمال ہوئیں اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئیں جن کے پاس اس وقت پاور تھی۔ تو یہ بارہا ہوا ہے ہماری ہسٹری میں۔ یہ 1956 کے ٹائم پہ جب 1954 کی اسمبلی کو اور اس کے کانسٹیٹیوشن کو سب اٹیچ کیا، تو اس وقت بھی اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا گیا تو اس کے خلاف بھی کورٹس نے مقدمہ کیا گیا، اور کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اب یہ جو تھا، اس موقع پہ بھی یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم کو سکسیسو ایسے فیصلے ملتے ہیں جو لا آف نیسیسٹی کے تحت تھے۔ اور اس پر بھی لوگوں کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا یا آؤٹ پورنگ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اتنا ایک مقبول لیڈر آپ کے ملک کا از ہینگڈ. آئی گیس سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن لوگوں کو آبویسلی پتہ تو چلا ہوگا۔ تو کوئی اس طرح کی آرگنائزڈ پروٹیسٹ، رائٹ، کچھ؟ دیکھیے آرگنائز پروٹیسٹ کے لیے تو کچھ موقع ملنا چاہیے، کچھ اسپیس ہو جس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، کچھ آرگنائز کریں۔ تو آرگنائزڈ پروٹیسٹ تو نہیں ہوئے، لیکن انڈیویجولس کے یا کچھ لوگوں کے انیشیٹو پہ بہت زبردست ریئیکشن ہوا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر لیا ایز اے پروٹیسٹ۔ سیلف ایمولیشن کے کیسز ہوئے، ایک سے زیادہ ہوئے، بہت سے ہوئے، اور لوگ نکلتے تھے ٹولیوں کی شکل میں، احتجاج کرتے تھے، انہیں پکڑ لیا جاتا تھا، ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا تھا۔ تو یہ کئی جگہوں پہ ہوا، بالکل نیچرل انداز میں، آرگینک تھا یہ، لیکن آرگنائز کرنے کا چونکہ نہ موقع تھا، اور ماشاء اللہ کی گرفت اتنی شدید تھی کہ چیزیں آرگنائز نہیں ہو سکی۔ آئی تھنک ایک اور جو میں آپ کا پرسپیکٹیو اس پہ جاننا چاہوں گی، اینڈ آئی تھنک بہت سے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے، اسپیشلی ینگ پیپل، کہ ویو ہرڈ کہ ضیاء الحق کا مارشل لا واز پرہیپس دا موسٹ اسٹرکٹ مارشل لا. تو یو ور اے ینگ پرسن دین، ہاؤ واز لائف لائک انڈر مارشل لا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیوائڈ کے کس طرف کھڑے ہیں۔ اگر آپ ضیاء الحق کے حق میں کھڑے ہیں اور ان پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ضیاء الحق کے حمایت میں تھیں اس وقت، خاص طور پہ جو اسلامی پارٹیاں تھیں اور کوئی دوسری پارٹیاں بھی تھیں، تو پھر تو آپ کی لائف ایز یوزول تھی، آپ پہ کوئی سختی نہیں تھی، آپ جو کچھ چاہتے کر لیتے، آپ کے بارے میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی کور ہو رہی تھیں۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک تھا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کی سائڈ پہ ہیں، جس کا مطلب تھا کہ ضیاء الحق کے مخالفت میں ہیں، تو پھر آپ کے اوپر بہت سختی تھی۔ آپ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے پبلک میں، آپ اخباروں میں ایک لفظ نہیں چھپ سکتا تھا، سینسرشپ تھی، جو صحافی تھے ان کو پکڑ کے آپ کو معلوم ہے کوڑے مارے گئے، جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا۔ تو بہت سختیاں تھیں، اسٹوڈنٹس یونین پر بین کر دیا گیا تھا، لیبر یونینز کو بین کر دیا گیا تھا، یعنی وہ تمام ایسی چیزیں کر دی گئی تھیں جن کے ہونے سے آرگنائز ہونے کا کوئی موقع ملتا لوگوں کو۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاریک دور تھا، بہت شدید سختی کا دور تھا، لیکن اگر آپ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو پھر آپ پہ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ بہت سختی تھی اور کوڑے پڑ رہے تھے لوگوں کو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایسوسیٹ کی جاتی ہے ان کی اسلامائزیشن کیمپین سے۔ آئی تھنک سب سے جو زیادہ ان کی لاسٹنگ افیکٹ ہمارے کلچرل فیبرک، سوشل فیبرک پہ پاکستان کے ہے، واز دا اسلامک لاز اینڈ جسٹ دا کائنڈ آف cultural changes that he started in Pakistan, or people, at least a lot of liberals in Pakistan, believe
that he did. So when did that start? Did that start after the Soviet invasion of Afghanistan, جب امریکہ سے بھی فنڈز آ رہے تھے ٹو فنڈ دا مجاہدین, اور ساری یہ ایک اسلامائزیشن کو مطلب ہیڈ اے کور اینڈ اٹ واز پروفیٹیبل ٹو بی بلنٹ, یا پھر یہ پہلے سے ہی 77 سے ہی ان کا مائنڈ سیٹ جنرل ضیاء کا اس طرف تھا؟ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ خود پریکٹسنگ ریلیجس آدمی تھے, مذہبی آدمی تھے, تو ان کا رجحان تو مذہب کی طرف تھا. لیکن یہ جو انہوں نے پوزیشن اڈاپٹ کی کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا ہے, ان کا کام وہ تو صرف یہ کہہ کے آئے تھے نا کہ 90 دن کے اندر میں الیکشن کراؤں گا اور چلا جاؤں گا, اور ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہی ہونا چاہیے تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن پھر ان کو ان کے ایک فیڈرل سیکرٹری آف انفارمیشن تھے, ان کا نام تھا جنرل مجیب الرحمان, لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان. وہ فوج کے اندر جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے اس کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو مشورہ دیا کہ اس وقت آپ کو اگر اپنی اقتدار کو طول دینا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا سلوگن کو اپنائیں اور اسلام کے نفاذ کے لیے اعلانات کرنا شروع کریں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا ذاتی رجحان بھی تھا, لیکن ان کی پولیٹیکل ضرورت بھی یہ تھی کہ اس وقت چونکہ وہ ایسی نظام مصطفیٰ کی مہم چل چکی تھی اور ماحول ایسا تھا, تو اس سارے لوگوں کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنانے کے لیے ضیاء الحق کے پاس یہ راستہ بہت اچھا تھا جو جنرل مجیب الرحمان نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اسلام کو نفاذ کا نعرہ لگائیں اور اسی کے اوپر چل پڑیں, کیونکہ فوری طور پہ تو نہیں ہوگا, اس میں تو سال چاہیے ہوں گے, تو اس لیے یہ آپ کو فائدہ دے گا. اور یہی ہوا, انہوں نے پھر اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگایا, اسی کے نام پہ ریفرینڈم کرایا, اپنے آپ کو صدر بنوایا, اور پھر اقدامات کرتے رہے سیاسی دینی جماعتوں کے ساتھ مل کے. دینی جماعتیں بھی بعد میں ان کے اس یوں سمجھے کہ ان کی اس کوشش کو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ ایک خلوص کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ بھی مخالف ہو گئے, لیکن اس وقت تک کافی وقت گزر چکا تھا. تو یہ ان کا ذاتی رجحان اور پھر ان کے سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانا, یہ دونوں چیزوں نے مل کے ان کو اسلامی نظام کی طرف چلنے پہ مجبور کیا. جو بعد میں ہوا سوویت انویژن کا, وہ پھر انہوں نے اس کو فردر ری انفورس کیا, اس کا بہت فائدہ ہوا انہیں. لیکن اس کے بعد میں اگر آپ جاننا چاہتے تو اس کی بات اور کر لیں گے. So, what were the like short term اور long term effects یہ جو religion کا public life کے اندر آنا اور اس کو اتنا kind of politics میں بھی اور زیادہ انمیش کرنا, اس سے سوسائٹی پہ ایٹ دیٹ ٹائم امیڈیٹ افیکٹس کیا ہوئے تھے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہوا تھا 1973 کے, اور اس سے پہلے جو ہماری آبجیکٹیوز ریزولوشن تھا اس میں بھی یہ بات تھا کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کا نفاذ یا جو بھی کام ہوگا اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو ہوں گے. وہ اس لیے تھا کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ مینڈیٹ کے تھرو کرتے ہیں. اسلام پہ تو اختلاف نہیں تھا, لیکن اسلام کا کون سا شیڈ اور کس شدت کے ساتھ اور کس اسکول آف تھاٹ کا اسلام جو ہے وہ کتنا نافذ ہوگا, یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بہتر سمجھ سکتے تھے. ضیاء الحق نے جو اسلامائزیشن کا عمل کیا وہ تھا جو ان کو کتنا سوٹ کرتا تھا, ان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا تھا, تو اس کے مطابق وہ چلتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ اسلام آباد کے اندر اہل تشیع نے ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا اپنے مطالبات کے حق میں, کیونکہ جو اسلامائزیشن ہو رہی تھی وہ اسلامائزیشن اہل تشیع کو قبول نہیں تھی, کیونکہ ان کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ صحیح نہیں تھا. زکوٰۃ کا جو نظام تھا یا جو شرعی باقی چیزیں تھیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے اسکول آف تھاٹ سے میچ نہیں کرتی. تو اس کا پہلا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیکٹیرینزم ہے, جو مختلف فرقوں کے درمیان اپنی آئیڈینٹی کا ریئلائزیشن تھی, وہ زیادہ تیزی پکڑ گئی. یعنی ہمارے ہاں فرقہ بندی بڑھ گئی, کیونکہ اسلام ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میرے فرقے کا اسلام ہو اور دوسرے فرقے کا اسلام نہ کہیں نافذ ہو جائے. تو اس کا ایک تو یہ اثر ہوا, اور پھر یہ فرقہ بندی کی وجہ سے پھر ایکسٹریمزم, یعنی جس کو ہم آج وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں, اس کی ابتدا اس زمانے سے ہوئی. یہ وائلنٹ ایکسٹریمزم پیدا ہوا, اور پھر یہ کہ ایک
اکراس بارڈر جہاد کا تصور کہ دیکھیے ہم پاکستان ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ہمارے بارڈرز ہیں، اور ہمیں اگر جہاد کرنا ہے تو ہمیں ہماری گورنمنٹ نے خود کرنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ دوسرے لوگ دوسرے ملک سے بھی آ جائیں ہمارا بارڈر کراس کر کے اور ہم دونوں مل کے جنگ لڑنا شروع کر دیں۔ یہ جو کراس بارڈر جہاد کا تصور تھا یہ اس زمانے سے آیا، یہ آج ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے آپ جان سکتی ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب کا جو اسلام تھا وہ طالبانائزیشن کے زیادہ قریب تھا، یہ وہ اسلام نہیں تھا جس کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے، بلکہ چونکہ انہیں سوٹ کرتا تھا طالبانائزیشن کا اسلام تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اگرچہ طالبان تو بعد میں آئے لیکن طالبان کے سٹائل کا جو اسلام ہے ایکسٹریمسٹ، اور جس کی بعض اوقات شہادت بھی نہیں ملتی اسلام کے اندر، وہ اسلام یہاں نافذ ہوا، اور اس سے یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایکسٹریمزم بہت پروموٹ ہوا۔ اینڈ آئی تھنک اس وقت ویمن کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے بھی ایک بہت مشکل وقت ہوگا، جو ہم آج کل بھی بہت سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور رائٹس نہیں ہیں۔ اس وقت شاید دیٹ واز دا بگننگ آف دیٹ ایز ویل۔ بہت سی چیزیں ہوئیں، ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بڑا اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کر دیا گیا، نیوز کاسٹرز کے اوپر، جو ہوسٹ تھیں مختلف پروگراموں کے، ان کے اوپر کہ وہ دوپٹہ لیں۔ جو دوپٹہ لینا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی پرسنل چوائس ہونی چاہیے، آپ کو اس کو امپوز کریں۔ اسی طرح سے ایک ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ تھے بخاری صاحب، نعیم بخاری صاحب، ان کا اس کا سٹائل یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں ذرا نسبتاً ینگ بھی تھے، کہ ان کا جو گلے کا بٹن تھا وہ ایک اوپر کا کھلا رہتا تھا۔ تو ضیاء الحق صاحب نے ایک دفعہ ان کا پروگرام دیکھا تو انہیں بہت برا لگا، تو ان کو پیغام دیا گیا کہ یا تو یہ بٹن بند کریں یا آپ فارغ ہو جائیں۔ پھر وہ فارغ ہو گئے، ان کا پروگرام بند کر دیا گیا۔ یعنی اس طرح سے تھا، ایک پرسنلائزڈ قسم کا تصور تھا اخلاق کا اور اسلام کا جو انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا۔ سو آپ نے ابھی مینشن کیا بفور دس کہ طالبانائزیشن کی طرف جنرل ضیاء ٹک پاکستان، بٹ اس کے لیے آبویسلی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن بھی تھی جس کی وجہ سے ہی ڈڈ دیٹ۔ دا یو ایس وانٹیڈ اس ٹو ہیلپ دیم ان افغانستان اگینسٹ دا سوویٹس اگینسٹ، اور اگر آپ جنرل ضیاء کی بھی اس ٹائم کی اسپیچز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سوویٹس کا نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے، اور وہ ان کی سوشلزم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ دے آر گاڈ لیس سوشلسٹس، اور یہ اب پاکستان میں نیکسٹ آئیں گے۔ تو ہاؤ جسٹیفائڈ واز جنرل ضیاءز کلیم دیٹ وی آر ایکٹنگ ان سیلف ڈیفینس؟ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کو یہ پرسنلی بہت سوٹ کرتا تھا، اٹ واز اے گاڈ سینٹ، کہ وہ اسٹرگل کر رہے تھے اس وقت اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، اپنے اقتدار کو آگے بڑھانے کے لیے، طوالت دینے کے لیے، اور انہوں نے ایک تو اسلام کا نام لینا شروع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام کے اندر اس بات کی ریزنٹمنٹ تھی کہ آپ 3 ماہ کے لیے آئے تھے، آپ نے الیکشن بھی نہیں کرائے، پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کرائسس ہوا، یعنی افغانستان کے اندر سوویت یونین کی فوجیں آ گئیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر ایک بین الاقوامی کولیشن بنی مغرب کی، جنہوں نے اس کے خلاف رجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے پھر ایک پورا جہاد ڈیزائن ہوا کہ جہاد کیسے ہوگا، اس کو ایک خاص نام دیا گیا، خاص انداز دیا گیا، ہمارے مدرسوں کے اندر ایک خاص کریکلم پڑھایا جانے لگ گیا، مدرسے دھڑا دھڑ کھلنے لگ گئے، پیسے سعودی عرب سے آ رہے تھے، دوسرے ملکوں سے آ رہے تھے، اور اسلحہ وغیرہ جو تھا وہ امریکہ سے آ رہا تھا۔ تو ایک خاص قسم کا یہاں پہ اسلام یا جہاد کو فروغ دیا گیا۔ مقصد اسلام کی خدمت کرنا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ امریکہ کو اپنے ایک آرچ اینیمی جو کہ سوویت یونین ہے اس کو شکست دینی تھی۔ وہ ہمارا شولڈر استعمال کر رہا تھا، ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا تھا، اور اس کے جو نقصانات ہوئے اس کو ہم نے ریئلائز نہیں کیا، اور اس کو ہم نے ریئلائز کیا بھی تو اگنور کر دیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کو اپنے اقتدار کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہو رہا تھا، ایڈ بھی بہت آ رہی تھی، ملک کے اندر ایک مصنوعی قسم کی خوشحالی بھی موجود تھی، تو جنرل ضیاء کو اپنا اقتدار آگے بڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ اس سارے پروسیس کو انہوں نے حمایت کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے کانسیکوینسز ہم ابھی تک ٹو دس ڈے فیس کر رہے ہیں، آف دا ایکسٹریمزم اینڈ دا
وائلنس اینڈ آل آف دیٹ. بٹ آپ نے کہا کہ اس وقت ایڈ بہت آ رہی تھی اور لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے تھے. تو آئی تھنک اف وی لک ایٹ دیٹ ایسپیکٹ آف جنرل ضیاءز رول, اکنامک سچویشن کیسی تھی؟ میں جہاں تک سوچ سکتا ہوں وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید سب سے زیادہ ڈالر آئے ہوں گے، کیونکہ ہم اور وہ بغیر کسی حساب کے آ رہے تھے. ان میں لوگوں کی پرسنل انرچمنٹ بھی ہوئی کیونکہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا. وہ خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سے آتے تھے، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سے تقسیم ہوتے تھے، کوئی حساب تو رکھا نہیں جاتا تھا. تو اس سے لوگوں کی پرسنل انرچمنٹ کے علاوہ جنرلی ملک کے اندر چونکہ ہمارے جو حالات تھے وہ بھی آسان تھے، بہت سے پیسے آ رہے تھے، یا کاروبار نئے بن رہے تھے، ٹرانسپورٹ کا ایک نیا نظام بن گیا، افغانستان کی طرف لے کے جانے کا اسلحہ جو آ رہا تھا ادھر لے کے جانے تھا، ان کو لے کے آنے کا. تو اس کی وجہ سے ایک جنرلی پاکستان کے اندر جو کبھی کبھی حالات تنگ ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. لیکن یہ سب کچھ بہت مصنوعی قسم کا تھا، آرٹیفیشل تھا. اور یہ جب بھی آرٹیفیشل پیسے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر محنت کیے ہوئے اور بغیر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائے ہوئے، بغیر تعلیم کو بڑھائے ہوئے ہم یہ پیسے مل جاتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہوا کہ آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا کے دوسرے ملک ہم سے آگے رہ گئے ہیں. تو اس کے بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوئے. گن کلچر، پھر ڈرگس کا کلچر، یہ بھی اسی زمانے میں پھیلا. تو یہ تو ان کی اکنامک اور سوشل پالیسیز اور فارن پالیسی ہو گئی. بٹ واٹ اباؤٹ ان کی آئی گیس ڈیموکریٹک پالیسی؟ وہ پریزیڈنٹ تو ریفرینڈم کرا کے بن گئے، بٹ اس کے بعد الیکشنز کب ہوئے؟ اچھا، اب یہ الیکشن جو انہوں نے 3 مہینے میں کرانے تھے تو یہ 1985 میں جا کے ہوئے. اور الیکشن نہ کرانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر الیکشن کرائے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت جائے گی، یہ سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. تو انہوں نے اس بات کو اس لیے ٹالتے رہے. لیکن 1985 میں جب انہیں الیکشن کروانا پڑے تو اس وقت انہوں نے بڑا فیصلہ عجیب کیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار نو پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے، یعنی کوئی پارٹیاں حصہ نہیں لے سکتی تھی الیکشن میں، تاکہ جو لوگ اگر جیت بھی جائیں کسی ایک پارٹی کے حامی تو ان کے پاس یہ کہنے کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم اس پارٹی سے ہیں. تو پارٹی کا نام وہاں پہ نہیں لینے دیا گیا. تو یہ 1985 میں الیکشن ہوا. اس کے نتیجے میں انہوں نے رولز آف دی گیم بھی ایسے بنائے تھے کہ پرائم منسٹر بھی وہ خود نامنیٹ کریں گے، جو لوگ الیکٹ ہوئے ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو نامنیٹ کریں گے. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہی؟ نہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. یہ انہوں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن کو پھر بہت ایک نیا انہوں نے اس کے اندر ترمیمیں کی تھیں بڑے پیمانے پہ، جسے 7th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، بعد میں 8th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بنایا گیا. لیکن بہت سی ترمیمیں کی. ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ وہ خود اپوائنٹ کریں گے پرائم منسٹر کو اپنی مرضی سے. اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایک ہینڈ پکڈ ایم این اے کو، محمد خان جنیجو، ان کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا. سندھ سے ان کا تعلق تھا. ان کے خیال میں یہ بہت معصوم تھے، بہت نفیس آدمی تھے، بہت ان کے اندر ایگریشن نہیں تھی، اور انہوں نے ان کو یہی ایک جینٹل مین سمجھ کے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں. تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. اور آئی تھنک انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی پاور دی تھی کہ ہی کین ڈیزالو اسمبلی، توڑ سکتے ہیں کسی بھی وقت. جی بالکل. جو کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں کی گئیں وہ یہ کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ جب چاہے، جسے اسپیشلی آرٹیکل 58(2)B کہتے تھے، کہ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ جب بھی چاہیں تو پارلیمنٹ مطلب نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی ثابت کرنے کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ان کے پاس اختیار تھا. سب سے پاورفل اختیار ان کے پاس یہ تھا. اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سے اختیارات تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک نیا انٹروڈیوس کیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. یہ انہوں نے سوچا تو یہ تھا، جی انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک رول انٹروڈیوس کیا. اور یہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ان کے بعد آنے والے ہوں گے ان کے لیے ان کے پاس ایک چیک ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. لیکن ان کے اپنے زمانے میں جب 1985 میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ نہیں کیا، بلکہ خود ہی ساری پاورز
ایز پریزیڈنٹ بھی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی پاورز بھی خود ہی استعمال کی. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن تو میوٹیلیٹ ہو گیا ٹوٹلی جب تک وہ رہے, اور کافی دیر کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں ریسٹور ہوا. تو پریکٹیکلی اٹ واز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ویئر آل پاورز آر ایکیومولیٹڈ ود president come chief martial law administrator. And even once Junejo's government was formed, was that parliament bus a rubber stamp kind of parliament and ceremonial prime minister, یا انہوں نے کوئی ایکشن بھی لیا یا کوئی مطلب دکھائی اپنی الیکٹیبلز ہم الیکٹڈ ہیں اس کی کوئی دکھایا کچھ کام کیا؟ دیکھیے باوجود اس کے کہ وہ بہت کنسٹرینٹ تھے, یعنی وہ ضیاء الحق کے ہینڈ پکڈ پرائم منسٹر تھے, ان کی اپنی کوئی پارٹی نہیں تھی, ان کا کوئی سپورٹ بیس نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جنیجو صاحب نے اپنی جو لیڈرشپ دکھائی اور جو اپنی انڈیپینڈنس دکھائی اور منوائی وہ بہت ریمارکیبل ہے. اور اسی وجہ سے ان کو الٹیمیٹلی ضیاء الحق صاحب نے ٹرمنیٹ بھی کیا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہے تھے. انہوں نے جو پہلی اسپیچ کی اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر نامنیٹ ہونے کے بعد, اس میں انہوں نے کہا کہ مارشل لاء اور جمہوریت سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتی. اٹ واز اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس وقت کے جو سیکرٹری انفارمیشن تھے, جن کا نام میں نے پہلے بھی لیا, لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان, انہوں نے ان کے ان الفاظ کو ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ جانے سے روک دیا, سینسر کر دیا. تو جب جنیجو صاحب کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی مرضی کے برخلاف جنرل مجیب الرحمان کو سیک کیا اور ان کو سیکرٹری انفارمیشن سے ہٹا دیا. تو انہوں نے اور بھی بہت اچھے اچھے کام کیے اس لحاظ سے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے. مثال کے طور سے ان کے زمانے میں بہت سی ملٹری پروموشن تھی. وہ کچھ پروموشن جن کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کا خیال میں یہ پروموشن نہیں ہونی چاہیے, اگرچہ چیف آف آرمی اسٹاف تو جنرل ضیاء الحق تھے اور وہ ان کے اپوائنٹ کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا, ہونے دیا, ان کے اوپر فائل کے اوپر انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا. انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس ملک کے اندر سادگی اپنائی جائے گی, لوگ چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھیں گے, 800 کی cc کی سزوکی ہوگی, اس کے اندر تمام بیوروکریٹس بھی بیٹھیں گے اور جنرلز کو بھی ان سزوکیوں میں بٹھایا جائے گا. اس پہ بہت جنرلز بہت ناراض ہوئے تھے, فوج بہت ناراض ہوئی تھی. لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنیجو صاحب اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ہی واز asserting himself. اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے زمانے میں واپس آئی ملک میں, اور ان پہ بہت دباؤ تھا کہ ان کو واپس نہ آنے دیا جائے, لیکن جنیجو صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کو واپس آنا چاہیے, میں ایک جمہوری حکومت کا پرائم منسٹر ہوں. تو وہ آئیں اور ان کو پورا جلوس نکالنے کا, اپنی ریلی کرنے کا موقع دیا گیا. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا ایشو سیٹل ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق اس کو ایک خاص طریقے سے سیٹل کرنا چاہتے تھے, لیکن جنیجو صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں بے نظیر صاحبہ بھی تھیں, اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان کے معاملے پہ سیٹلمنٹ کریں گے رشیا کے ساتھ, جو کہ ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے, لیکن انہوں نے سائن کیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور آخری بات یہ کہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا اور وہ سیک کرنا چاہتے تھے ان فوجیوں کو جو اوجڑی کیمپ کو مینیج کر رہے تھے, لیکن اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے ان کو سیک کر دیا. تو یہ میرے خیال میں جنیجو صاحب بہت انڈر ریٹڈ ہے ہمارے ملک کی پالیٹی کے اندر. وہ بہت کوئی بڑے مقرر نہیں تھے, کوئی اپنے آپ کو انہوں نے بہت نمایاں نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں جو کام کیے ہیں وہ میرے خیال میں اس طرح کا میچ نہیں کر سکا کوئی اور پرائم منسٹر انہیں. انہوں نے اپنے 2 سٹنگ منسٹرز کو سیک کیا تھا بیکاز ہی تھاٹ کہ دے ہیو کمیٹڈ کرپشن. تو اپنے منسٹرز کو سیک کرنے کے لیے بہت جرأت چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو صاحب نے 3 سال کے لگ بھگ وہ رہے پرائم منسٹر, تو انہوں نے وہ کام کیے جن کی ضیاء الحق ان سے توقع نہیں کر رہے تھے. So I guess the fact کہ وہ Junejo was able to really assert himself اور بینظیر بھٹو بھی پاکستان واپس آ گئی to a huge welcome, یہ سارے ایک سائنس تھے آف declining power ضیاء الحق کی, and it all culminated in a very tragic sudden accidental death. تو کتنی ایک مطلب ان سم ویز ایک فریک ایکسیڈنٹ یا عجیب صورت حال تھی کہ ایک
one day you're under a military dictatorship and the next day it's gone. How was the decline and how did it all end? देखिए डिक्टेटरशिप में तो ऐसा ही होता है कि आप उसका कोई सिस्टम तो नहीं होता। अब ये था कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने अपना एक सिस्टम बनाया था, 1985 का इलेक्शन कराया, जुनेजो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो सारा सिस्टम उसके इर्द गिर्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तख्लीक किया और फिर ख़ुद ही उन्होंने जुनेजो साहब को सैक भी कर दिया। तो जब वो सैक उन्होंने कर दिया तो देन ही टुक हिमसेल्फ टू ए डेड एंड। अब उनके पास कोई मज़ीद रास्ता नहीं था, तो वो अपनी फ़ौज के अंदर, क्योंकि वो बहुत तवील अरसे से बैठे हुए थे, उसके अंदर भी उनकी पॉपुलैरिटी एक क्वेश्चनेबल थी। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो प्लेन क्रैश था वो इनसाइड जॉब था। उसके बारे में अभी भी कोई शख्स यकीन से नहीं कह सकता कि वो कैसे हुआ, इनएक्सप्लिकेबल था। लेकिन बहरहाल वो एक्सीडेंट था, ये कॉन्स्पिरेसी थी, जो कुछ भी था उसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक शहीद हो गए, फौत हो गए। लेकिन ये बात मानने की है कि बावजूद इसके कि वो एक सख्त गीर डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने इक़्तिदार के ज़माने में अपने आप को एक बहुत मकबूल शख्स के तौर पे भी कल्टीवेट कर लिया था, एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ख़ास तौर पे जो इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी उनके नज़दीक वो बहुत पॉपुलर थे। जो इस्लामी मुल्क थे उनके यहाँ भी एक ऐसा तासुर पैदा हो गया कि ये बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम हैं, इस्लाम को बहुत उन्होंने डिफेंड किया है। और वो आपको पता है कि जिस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा का ज़ोर चलता है, वो उस चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी था, उस जिहाद के लिए जो अमेरिका के बिहाफ पे उस वक्त हो रहा था। तो लेकिन वो बहुत पॉपुलर भी थे। तो इसके बाद उनके जो हादसे के बाद जनरल ज़ियाउल हक का इरा ख़त्म हो गया। उनके नॉमिनेटेड ही सेनेट के चेयरमैन थे। कोशिश की गई कि उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे असलम बेग साहब, उनको भी जो सेनेट के चेयरमैन थे ग़ुलाम इसहाक़ खां, उन्होंने कहा कि आप टेक ओवर कीजिए। लेकिन जनरल असलम बेग साहब ने ख़ुद ही ऑप्ट किया कि वो टेक ओवर नहीं करेंगे। उन्होंने ग़ुलाम इसहाक़ खां को कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यू आर दी पर्सन हु हैज़ टू एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो आप चलें, मैं आपके साथ हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। उससे ये हमारा मुल्क एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से एक सिविलियन हुकूमत की तरफ उसने कदम बढ़ाए और ये ट्रांजिशन शुरू हुई। And I think we'll stop there. Next time we'll talk about Pakistan's first female prime minister. But thank you, Bilal Saab. It's been a very enlightening discussion. Thank you for joining us, and stay tuned for our next episode about what happened in 1988 when Benazir Bhutto took oath as the first female prime minister of Pakistan. Do subscribe to our channel and visit pildat.org for all our latest analysis. Thank you and stay tuned.